نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی خیانت کے موضوع پر۔ جہاں بھی آپ نے ڈنڈی ماری، کمی کی، چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا، وہ خیانت ہوتی ہے۔ مثلا بندوں کے حق میں کیا کمی ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، آپ کو پیکنگ کے کام پہ لگایا گیا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، اور آپ کو کہا گیا کہ جی اس ڈبے میں ایک گھڑی، ایک ٹشو کا باکس اور ایک ٹیبل میٹ ڈال کے پیک کر دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈبے سے ایک چیز نکال لیتے ہیں، دوسرے سے دوسری نکال لیتے ہیں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں۔ اب کون آئے گا اور ہر ڈبہ کھول کے دیکھے گا کہ سارے آئٹم پورے ہیں؟ ایک آئٹم کی کمی کیا ہو گئی نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں خوشبو آئی تھی جو مسلمانوں پہ تقسیم کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کون اس کو ڈیوائڈ کرے گا نا، تو ان کی شاید بیوی نے کہا کہ میں کرتی ہوں۔ کہا نہ تمہیں نہیں دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تم خود کو کچھ لگا لو یا کوئی گرے تو اس میں سے کچھ کمی ہو جائے۔ وہ اتنی سی بھی خیانت نہیں برداشت کرتے تھے کہ میری بیوی جب وہ ڈبیاں بھر رہی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھرتے بھرتے وہ کچھ خود کو بھی۔ اسی طرح مثلا آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دیتے ہیں، وہ آپ کو انگریڈینٹ دیتے کہ اس کا ہمیں بنا دیں۔ کئی لوگ گھر سے کیٹرنگ کرتے ہیں نا، اب کیٹرنگ ان کی اور تھوڑا سا اپنے لیے نکال کے اجازت کے بغیر رکھ لیا۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ جی اس میں سے ایک کپ آپ بھی لے لیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خیانت۔ جس چیز میں کمی کی وہ خیانت۔ 10 چیزیں دینی تھی 9 دی، کیا بنا؟ خیانت۔ اب آپ کوئی جاب کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی کرتا ہے جاب؟ کہیں آج چھٹی ہے تو کیا پتا جاب والے بھی کوئی آئے بیٹھ، ٹھیک ہے، اسکول میں مثلاً کرتے، کسی فیکٹری میں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو 8 گھنٹے کی ملازمت پہ رکھا ہوا ہے، وہ 8 گھنٹے کے پیسے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ ہر روز آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ کو 5 دن کام پہ رکھا ہوا ہے، جمعے کے دن آپ کہتے ہیں چلو آج آدھا دن ہی کافی ہے، سب جا رہے میں بھی جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ خیانت۔ آپ پٹرول بھرواتے ہیں گاڑی میں، پیسے پورے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو میٹر کے اندر ایسا چینج کر دیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں جو پٹرول نہیں ہے، پٹرول میں کمی کر کے اس کمی کو کسی غیر پٹرول سے پورا کرتے ہیں اور آپ سے پورے پیسے چارج کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ خیانت۔ اسی طرح آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی کہ مجھے 1 بوری چاول دے دو، اس بوری میں چاول جو تھے وہ پورے بھرے ہوئے تھے، آپ مجھے کہتے ہیں جب میری فصل آئے گی تو میں یہ چاول تمہیں لوٹا دوں گی، جب آپ واپس دیتے ہیں تو پوری بھرنے کی بجائے تھوڑی تھوڑی ڈھیلی رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ خیانت۔ کسی نے آپ کو دیا کہ یہ میری 4 چوڑیاں رکھ لو اپنے پاس، میں واپس آ کے سفر سے لے لوں گی، وہ آتی ہیں تو آپ اس کو 3 دیتے ہیں کہ اچھا یہ لے لو، وہ کہتے ہیں میں نے 4 دی تھی، اور کہتے ہیں نہیں 3 ہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ نے اندر گھر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ خیانت۔ تو ٹائم میں کمی کرنا، ڈیوٹی میں کمی کرنا، نمبر میں کمی کرنا، وزن میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ خیانت۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے، سب کی نکلنی ہے نا، کسی نے رہنا تو نہیں ہے آپ میں سے، نکلنی ہے، یقین ہے سب کی نکلنی ہے۔ فرمایا جس کی روح اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، یعنی اس میں 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 تکبر نہیں، تواضع ہے، دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہے، اور تواضع والا کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں میں دلچسپی رکھتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، چاہے اس سے کوئی بڑا ہو چاہے اس کے برابر کا کوئی چھوٹا ہو، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں اور دوسرے کی حقارت کا احساس نہیں، بحیثیت انسان وہ اس کو بھی ایک تو نا اللہ نے درجے رکھے، مثلا اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کی بہن کے پاس کم ہے تو اب وہ کوانٹٹی کا فرق ہے نا، آپ مہینے کے 10,000 کماتی ہیں، وہ 5 کماتی ہے،
تو اب آپ یہ کہیں کہ میں 10 کماتی ہوں، تو یہ نہیں تکبر، کیونکہ وہ تو فرق ہے ہی نا. تو اس وجہ سے آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ رہے، بس وہ فرق بتا رہے ہیں کہ اس کے 10 ہیں، اس کے 5 ہیں. لیکن اگر آپ اس وجہ سے یہ سمجھے کہ وہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں کیونکہ وہ 5 کماتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا. پھر اگر وہ کوئی اچھی بات آپ کو بتاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہ یہ مجھے نہیں، ہاں بس ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو 5 کماتی ہے، اس لیے اس کی بات کیا اہم ہوگی. اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے برابر کی بات اس لیے نہ سننا کہ وہ مال میں ہمارے برابر نہیں یا کسی اور چیز میں نہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی جاہل کے ذریعے بھی آپ کو کوئی حق بات سنا سکتا ہے. آپ کتنے بڑے عالم ہوں، ضروری نہیں آپ کے پاس سارا ہی علم ہو کہ آپ پرفیکٹ ہوں. ہر عالم کے اندر کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اٹھ کے آپ کو یاد کرائے کہ اماں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور آپ کو چپ کرو، تم کل کے بچے مجھے سکھا رہے ہیں، میں اتنے بڑی عالم ہوں، میں نے سب پڑھ رکھا ہے. یہ تکبر ہوگا. آپ توجہ سے بات سنیں کہ آنے والا کیا رہا ہے. اور کئی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم نہیں سن رہے ہوتے کہ ہم حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بتا رہا ہے ہمیں. تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. دوسری چیز قرض. اگر کسی کے اوپر قرضہ نہیں اور وہ فوت ہوا ہے، حساب صاف ہے، سب کی امانتیں لوٹائی ہوئی ہیں جنت میں. تیسرا، جس کے اندر خیانت نہیں، اس نے ساری زندگی حق پورا کرتے کرتے گزاری. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سے جو خیانت کر رہا آپ اس سے شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یوسف بن ماہک مکی کا بیان ہے کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا اور میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا، یعنی میں اس کا اکاؤنٹنٹ تھا. ان یتیموں نے اسے 1000 درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا. پھر میں نے کاتب نے ان کے مال میں دگنا پایا، یعنی اس نے کمی نہیں کی تھی بلکہ اس کے اوپر الزام آ گیا تھا. میں نے اس سے کہا وہ 1000 جو انہوں نے تجھ سے مغالطہ دے کر لیا ہے میں اسے واپس نکال لوں؟ اس نے کہا نہیں. مجھے میرے والد نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جو تمہیں امین بنائے تو اس کی امانت واپس کر، اور جو تمہاری خیانت کرے تم اس کی خیانت نہ کرو. آپ یہ کہہ کے چونکہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا نا، میں بھی چپکے سے اس کا مال نکال لیتا ہوں، میں اپنا گھر پورا کر لوں، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بدلے میں بھی خیانت نہیں کرنی. کہاں یہ کہ انسان ویسے ہی خیانت شروع کر دے کسی کی. پھر اسی طرح خیانت کام میں بھی ہوتی ہے. خیانت یعنی کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے نا، تو اس سے اگر صحیح طرح ادا نہیں کرتا، ڈیوٹی صحیح طرح پوری نہیں کرتا، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے امانت کے. پھر فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا امانت ادا کرو، اور اگر قرض ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ قرضہ واپس دو. وہ کہے گا اے میرے رب میں کس طرح ادا کروں، اب تو دنیا گزر چکی ہے، واپس نہیں جا سکتا، وہ چیز تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں، کیسے واپس کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے ہاویہ میں لے جاؤ. ہاویہ پتہ ہے کہاں ہے؟ کس کو پتہ ہاویہ کا؟ وما ادراک ما ہی، کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی آگ. حکم ہوگا اس شہید کو، اس مجاہد کو ہاویہ میں لے جاؤ. ہاویہ میں لے جایا جائے گا اور اس کے لیے اس کی امانت کو، وہ چیز جو اس نے خیانت کی تھی، اس صورت میں لایا جائے گا جس میں اسے وہ دی گئی تھی. وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا. پھر دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے، وہ آ ہی نہیں رہی ساتھ. پھر پیچھے جائے گا، پھر اسے لادے گا، پھر وہ اتر جائے گی، پھر لادے گا، پھر اتر جائے گی. اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا. پھر فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ تول، ناپ امانت ہے، اور بہت سی چیزیں گنوائیں. اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں. دازان کہتے ہیں میں برا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ابن مسعود نے کہا؟ وہ بولے کہ سچ کہا، کیا تم اللہ کا فرمان نہیں سنتے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا
بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، جس کا وہ حق ہے اس کو دے دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک گھریلو مثال دوں گی کہ آپ کی والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہو گئیں، انہوں نے اپنا زیور اتار کر بیٹی یہ رکھ لو، جیب میں کچھ پیسے تھے نکال کے کہا یہ رکھ لو، پرس ہے کہا یہ رکھ لو، یہ سارا کچھ جس ہسپتال سے آؤں گی تو پھر لے لوں گی. اور کیا ہوا، اتفاق سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کہ وہ ماں کا زیور، روپیہ، وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں. اب وراثت تقسیم ہونے لگی ہے، آپ وہ مال ظاہر ہی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں، چپکے سے اپنے پرس میں ڈال لیتے ہیں چھپا کے. یہ کیا ہے؟ کیا وہ آپ کا حق ہے؟ کسی کو نہیں پتا چلا، بچوں میں سے صرف آپ کو پتا چلا اور آپ نے ڈنڈی مار لی. یہ قیامت کے دن پھر کیا بنے گا؟ سارے حقدار آ جائیں گے اور وہ کہیں گے لاؤ ہمارا حصہ، تم نے کیوں رکھ لیا تھا؟ وہاں اس کے پاس وہ زیور نکلے گا؟ کہیں نہیں ہوگا. کسی کا حق کبھی نہ اٹھائیں، اور اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کریں اور وہ اس کو لوٹا دیں. دنیا میں شرمندگی ہوگی تھوڑی دیر، اور ساتھ اللہ عزت بھی دے گا. جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو عزت بخشے گا. اب کیا ہوگا؟ آپ کہیں بھائی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میں نے یہ رکھ لیا، یہ تم لوگوں کا حصہ ہے، بانٹو، میں نے نہیں رکھنا. وہ کہیں گے اچھا تم نے یہ کیا، دو چار باتیں سنائیں گے، سنا لیں، کوئی بات نہیں. آخرت میں بھی تو کھلنا ہے نا راز، وہاں بھی سامنے لے آیا جائے گا. اسی طرح بعض لوگ پراپرٹی کے کاغذ اور ان چیزوں میں ہیر پھیر کر لیتے ہیں اور اپنے نام کرا لیتے ہیں. ماں باپ مرنے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کو ہوش نہیں ہوتی، ان کے آگے کاغذ کر دیتے ہیں کہ آپ کریں اس پہ سائن، نہیں تو نکلے ہمارے گھر سے. وہ تو ایک اور جرم کرتے ہیں. لیکن اس قسم کے دھوکہ، فریب، فراڈ، اب مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور اس سے زیادہ پیسہ کمانا، یہ بھی خیانت ہے کہ آپ چیز کچھ اور دے رہے ہیں، پیسے کسی اور چیز کے لے رہے ہیں، اور دوسرا دھوکے میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہوتا ہے اور مؤذن امین ہوتا ہے. مؤذن کی امانت کیا ہوتی ہے کہ اذان وقت پر دے. اگر اس نے اذان وقت سے پہلے دے دی، اب کیا ہوگا؟ سارے محلے کی نمازیں خراب. کچھ لوگ افطار اذان کی آواز سن کے کرتے ہیں. اب اگر اس نے وقت سے 2 منٹ پہلے اذان دے دی، اچھا کوئی نہیں، کیا پتا ہو ہی گیا ہوگا ٹائم، کر دیتا ہوں، سارا محلہ روزہ کھول بیٹھے گا، سب کا روزہ گیا. ذمہ دار کون بنا؟ اب یہ ڈیوٹی کتنی اہم ڈیوٹی ہے کہ ٹائم پر اذان دو. اسی طرح بعض اوقات ٹائم سے لیٹ کر دیتے ہیں، سب کی نمازیں لیٹ، یہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح معاملات میں خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ نیت کی خرابی بھی خیانت ہے. مثلا آپ بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ میں جناب اللہ کے لیے بیٹھ کے درس دے رہی ہوں، اب بیچ بیچ میں سوچ رہے ہیں اچھا کیا شہرت ہوگی، لوگ تعریف کریں گے. اب دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ میں تو اللہ کی خاطر آئی ہوں یہاں، اور دل جو ہے نا وہ اندر سے کچھ کر رہا ہے. یہ نفس کی خیانت ہوتی. اب آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو خیال آ ہی جاتا ہے، جب آئے جھٹکو اس کو، یہ شیطان کا وار ہے، مقابلہ کرو، واپس لڑو. نو 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 نو، میں صرف اللہ کے لیے ہوں، مجھے نہیں کسی کی تعریف چاہیے. یہ تعریف مجھے کیا دے گی؟ تعریف آپ کا گھر بنا دیتی ہے، تعریف آپ کو کھانا کھلاتی ہے، تعریف سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک وقتی ٹیک دل کو، بس. اس کے بعد پلے کیا رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جو اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے اس کا تو کوئی اجر غیر ممنون، حد و حساب ہی کوئی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے نفسوں کا بھی جائزہ لیتے رہے کہ وہاں کوئی خیانت نہ گھس جائے. پھر مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی، یعنی اوپر اوپر زبان سے لپ سروس کریں، صرف دل میں بھی. اور جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی مل جل کے کام کرنا، ٹیم ورک. کیونکہ ان کی دعا ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. یعنی جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نگاہوں کی خیانت. قرآن پاک میں آتا ہے سورت غافر آیت 19، وہ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے.
اور جو سینے چھپاتے ہیں. وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ حرام چیزوں کو جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ان کو کنکھیوں سے دیکھ لینا، پیپر میں نقل کرنا. انسان ایسے بھی کر کے سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے بھی دیکھ لیا نا اس نے، ایسے ایک لفظ بھی اچک لیا. یہ نگاہوں کی خیانت. جس چیز کو پڑھنے سے منع کیا گیا، مثلا کو اپنا خط پڑھ رہا ہے، آپ ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں بھلا کیا ہے، یہ بھی نگاہوں کی خیانت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور جو دل سینے چھپائے ہوئے ہیں نا، اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے، یہ دلوں کے ساتھ خیانت. راز میں خیانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر دیکھے وہ بات امانت ہے. اس نے چاہے نہ بھی کہا کہ یہ امانت ہے، مثلاً کوئی کہتے میں ذرا آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ دیکھے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، پھر آپ کو بتائے چپکے سے یا آپ کے کان میں بتائے، اور آپ اٹھ کے تو اشتہار دینے لگے اس کا، مجھے پتا چل گیا، تمہیں پتا فلانا کیا کہہ رہا تھا. تو یہ بھی خیانت ہو جاتی. مشورے میں خیانت وہ کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے ظاہر کرنا ہم تو بڑا ہی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، اور اندر سے دھوکہ دینا، مس لیڈ کرنا، مس گائیڈ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اس کا مسلمان بھائی مشورہ مانگے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو اس نے خیانت کی. ذمہ داری میں خیانت. ذمہ داری. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ کوئی عہدہ دے دیں مجھے، کوئی ڈیوٹی مجھے بھی دے دیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پہ مار کے فرمایا اے ابو ذر تو کمزور ہے، اور یہ امانت ہے، یعنی یہ ذمہ داری، یہ عہدے امانت ہیں، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا. اس کے لیے بہت عزت کا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو یہ ذمہ داری نہ نبھائے، کام تو اپنے ذمہ لے لے اور کر کے نہ دے، پورا ہی نہ کرے، یہ پھر ذمہ داریوں میں خیانت ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو، لیڈر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ ان سے خیانت کرنے والا ہو، وہ ان کا ملک اندر اندر سے بیچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. ان لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ لے، دھوکہ دے کے ان کو ظاہر کچھ کرے لیکن اندر سے کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا ہو. پھر جس کام پر مامور کیا جائے اس میں خیانت. ابو رافع کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز مغرب کے لیے آ رہے تھے کہ جنت البقیع سے گزر ہوا، یعنی آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ نماز اذان ہو گئی اور انسان کہتے جلدی سے چلو، تو آپ جا رہے تھے تو آپ نے 2 بار فرمایا تم پہ افسوس، تم پہ افسوس. تو ابو رافع گھبرا گئے، کہتے ہیں میرے ذہن پہ بڑا بوجھ پڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پہ افسوس، پتہ نہیں میں نے کیا کیا، یہاں مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھ کے فرمایا تمہیں کیا ہوا، چلتے رہو، کیونکہ وہ رک گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا آپ نے 2 دفعہ تف کیا، یعنی 2 دفعہ کہا کہ افسوس افسوس. آپ نے فرمایا نہیں، تم پہ نہیں کہہ رہا، دراصل یہ تو میں نے فلاں آدمی کی قبر پر کہا تھا جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے فلاں قبیلے میں بھیجا تھا، اور اس نے خیانت کر کے اس میں سے ایک چادر چھپا لی تھی، اب وہ ویسی ہی آگ کی چادر اسے پہنائی جا رہی ہے قبر میں. اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی اچھی چیزیں نکال کے چوری کر کے گم کر لی، گول کر لی، گھر لے آئے. گورنمنٹ کے دفتروں سے مفت فوٹو کاپی کرائی، مفت وہاں سے اسٹیشنری چرا کے گھر لے آئے، وہاں سے ہسپتال سے پٹیاں چرا کے لے آئے، دوائیاں چرا کے لے آئے. یہ چوری بھی اور خیانت بھی، کیونکہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ دیتی ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں دیتی، وہ بھی ہم ادھر ادھر پھینک کے اور بچے خراب خروب کر کے پھاڑ کے غلط استعمال ہوتا ہے ان کا بھی. لیکن وہ قیامت کے دن کس قدر مصیبت کا باعث ہوں گی، اور قبر میں بھی. اب وہ شخص جو ہے جو ایک نیک کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں اس کی نیت خراب ہو گئی،
سارا کچھ آ کے جمع کرا دیا، ایک چیز اندر رکھ لی. تو اس لیے اول تو ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہ کریں پیسے جمع کرنے رکھنے کی، اور اگر کریں تو پورے کا پورا حق ادا کریں، بلکہ اوپر سے ایکسٹرا بھی دیتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول چوک میں غلط استعمال ہو گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پہ متعین کریں اور اسے اس پر تنخواہ دیں تو جو وہ اس سے مزید لے گا وہ خیانت کرے گا. یعنی جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہیں، مثلا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہے کہ یہ آپ اتنا پیٹرول اس میں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ذاتی کاموں کے لیے چاہے دفتر کے لیے، آپ اس سے زیادہ بھروا لیں، یہ خیانت ہوگی. اور اگر انہوں نے کہا نہیں دفتر کے لیے گاڑی تو آپ اسے گھر کے لیے استعمال شروع کر دیں، وہ بھی خیانت ہوگی. تو دھوکہ فریب دے کے کسی کا مال استعمال کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. عدی بن عمیر کندی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم میں سے جس شخص کو ہم کسی کام پہ لگائیں وہ سوئی کے برابر یا اس سے بھی کم تر چیز چھپا لے، بغیر اجازت لے لے، تو وہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. وہ کہاں سے لائے گا؟ یا تو اپنے عمل سے دینی پڑے گی، نیک عمل، یا پھر وہ حاویہ سے لانا پڑے گا اس کو، اور وہ چیز تو آئے گی نہیں. پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ لوگوں میں اعلان کر دو. حضرت بلال اعلان کر دیتے، لوگ مال غنیمت لے کے حاضر ہو جاتے اور آپ اس میں سے 5واں حصہ نکال لیتے، باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیتے. ایک شخص تقسیم کے بعد بالوں کی ایک رسی لے کے حاضر ہوا، عرض کی یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی ہے، یہ بھی لے لیجئے. آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کا 3 بار اعلان سنا تھا؟ آدمی نے عرض کی ہاں. آپ نے پوچھا تو پھر یہ مہار پہلے لانے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ جب اعلان سن لیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جمع کرائی؟ آدمی نے سوری کیا، معذرت کی. آپ نے فرمایا اب بیٹھے رہو، قیامت کے روز اسے لے کر آنا. یہ اب قیامت کے دن لانا، میں اب تم سے قبول نہیں کرتا کیونکہ تم نے خیانت کی. جب میں کہہ رہا تھا کہ لے آؤ سب چیزیں تو کیوں نہیں لائے؟ یعنی جو مال تقسیم ہونے والا ہے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں رکھ سکتے تم اپنے لیے. اسی طرح زمین کی پیمائش بہت بڑی خیانت اگر اس میں کمی کر دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پٹواری ہوتے ہیں، یا کوئی زمین کے اوپر وہ ناپتے ہیں کہ یہ اتنے مرلے اس کی، یہ اتنی اس کی، اور اگر کوئی پارٹی انڈر ہینڈ انڈر کور کوئی رشوت دے دے تو اس کو تقسیم میں زیادہ کر دے. یا کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت زمین کے گز میں خیانت ہے. تم دیکھتے ہو کہ 2 آدمی ایک زمین یا ایک گھر میں ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے 1 گز زیادہ لے لیتا ہے. ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. خاص طور پر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا تو اس وقت اس طرح کے نا ایک دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کی جاتی کہ ایک گھر ہے 2 بھائیوں میں تقسیم ہونا، ہر ایک کا دل کیا ہوتا ہے ہمیں زیادہ مل جائے. دنیا میں تو مل گیا 4 انچ زیادہ مل گئی، قیامت کے دن کتنی بڑی سزا ہے. اور وہ 4 انچ شاید کبھی قدم بھی نہ رکھیں آپ اس پہ، کیا فائدہ ہے ایسی چیز کا. پھر معمولی سے معمولی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخی 5 طرح کے ہیں. ان میں سے ایک وہ خیانت کرنے والا آدمی جس کی ہرس چھپی نہیں رہ سکتی، اگرچہ اسے تھوڑی سی چیز ملے اس میں بھی خیانت کر جائے. چھوٹی سی چیز میں بھی، مطلب کسی نے کوئی چیز پکڑائی کہ آگے دے دو، وہ اس میں سے پہلے خود منہ میں ڈالے پھر آگے دے بغیر اجازت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ذرا یہ چیز نا اس کو پکڑا دو، وہ اس تک جاتے جاتے خالی ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جن پہ آج آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں چیز دیں گے تو واپس مل جائے گی، انہیں کوئی کام دیں گے تو کر کے ہی دیں گے. ہے کوئی قابل اعتبار؟ بہت کم، بہت کم. ہم ذمہ داریاں لے لیتے ہیں پھر ان کو نبھاتے کوئی نہیں. ایک چیز ادھر پھینکی ایک ادھر، اور وجہ کیا؟ لاپرواہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دھاگا بھی ہو تو واپس کر دو، اور مال غنیمت بھی خیانت سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، شرمندگی ہوگی، بےزتی ہوگی اس دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امال کے ہدایا اور تحفے خیانت ہیں، کیونکہ اس سے پھر وہ دوسروں کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا، گورنر یا کام کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری دی. وہ اپنے کام پورے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے؟
پھر دیکھتے کہ تمہیں وہاں آ کے کوئی تحفہ دے. اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے رات کی نماز کے بعد, اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ثنا کر کے تعریف کر کے فرمایا اما بعد, ایسے عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں, یعنی جزیہ اور ٹیکس زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے. پھر وہ واپس آ کے کہتا ہے یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے. پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ وہاں اسے کوئی تحفہ ملتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ اٹھائے گا. یعنی وہ تحفے جو کسی جاب کی وجہ سے آپ کو ملے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپس کے تعلقات ہیں, پیار محبت ہے, دوستی ہے, وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی دفتر میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں لین دین چھوٹے موٹے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک وہ جو صرف اس وجہ سے کہ آپ پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت کریں, نرمی برتیں, وہ اس میں آ جاتے ہیں. اب اس کے نقصان کیا ہے؟ کچھ نقصان تو آپ نے پیچھے پڑھ لیے. سب سے بڑا خیانت کا نقصان یہ کہ انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا. کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ پھر یہ کہ ایمان نکل جاتا ہے دل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص خیانت کرتے وقت مومن نہیں رہتا, اور خدا نہ خواستہ اس وقت موت آ جائے پھر کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی, بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی, اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے مال میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر رہا ہو تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد اور خائن عورت کی گواہی رد فرمائی ہے, یعنی اسے گواہی سے محروم کر دیا گیا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد اس کی نیابت کرنے والا ہو, یعنی اس کا سیکنڈ ہو, کام کر رہا ہو, ڈیوٹی پر ہو, پھر ان میں خیانت کا مرتکب ہو. مثلا ایک شخص خود چلا گیا, پیچھے کسی کو ذمہ داری دے گیا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا, اور وہ اس نے کیا کیا, باپ کی موجودگی میں اس کی بیٹی کو برگلا لیا یا اس کی بیوی کو کسی اور غلط راہ پہ لے گیا. یہ کیا ہے؟ خیانت. فرمایا قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا, یعنی مجاہد کو. پھر وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا. فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے, وہ کیا چھوڑے گا؟ تو کسی کی بہن, بیٹی, بیوی کو برگلانا, اس کے ساتھ برا کام کرنا, اس کو برے رستے پہ لے جانا, کسی کے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اسے جھوٹ سکھانا, کچھ اور کرنا. مثلا آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اور آپ ان کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں, اور ماں باپ نے آپ کے پاس بھیجا اچھی تربیت کے لیے, اور آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی, تو یہ بھی کیا آ جاتا ہے؟ خیانت میں شامل ہو جاتا ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی خیانت لے کر آئے گا, اسے خیانت بھرنی ہوگی. خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں پچھلوں سب کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کا جھنڈا اونچا کیا جائے گا, لوگوں کو بتایا جائے گا یہ دھوکہ بازی فلاں بن فلاں نے کی تھی, یہ خیانت فلاں فلاں کی تھی. اور آخر میں یہ کہ قیامت کے دن پل صراط پر سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے, پل صراط کا پتہ ہے نا سب کو, جب حساب ہو جائے گا تو جنت میں جانے سے پہلے ایک پل سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا, باریک کتنا, بال سے زیادہ, اور تیز تلوار سے. قیامت کے دن پل صراط کی دائیں طرف امانت کھڑی ہوگی جو ہر خائن کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا, وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے پل صراط پار کر جائے گا. حضرت حذیفہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ نہیں کوئی ایسی چیز بھی, کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی یہ لفٹ, چیئر لفٹ اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھا, تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پائے کہ اچھا بجلی تو یوں فلیش کرتی ہے اور بس اتنی تیزی سے, بس آنکھ جھپکنے کی دیر ادھر سے ادھر. آپ نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے, اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے,
پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، میرے رب امت کو بچانا، امت کو سلامت رکھنا، حتیٰ کہ نیک اعمال والے کم ہونے لگیں گے۔ پھر ایک آدمی آئے گا، کھڑا ہو کے چل بھی نہ سکے گا، بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹنے لگے گا۔ پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے، جیسے کرینے نہیں ہوتی چیزیں اٹھانے والی، جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ بعض لوگ زخمی ہو جائیں گے ان کنڈوں کی وجہ سے، لگتے رہیں گے اور زخمی ہو کے پل پار کریں گے۔ بعض لوگ ٹھوکریں کھا کے جہنم میں جا گریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خیانت سے پرہیز کرے، کیونکہ مکر، دھوکہ اور خیانت آگ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ۔ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہم نشین ہے، اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میرے اندر کسی بھی قسم کی خیانت ہو، کہ وہ بہت ہی بری ساتھی ہے، بہت بری ہم نشین، بہت بری رازدان، کیونکہ بندے کے اپنے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ سچے ہو جائیں۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ ایاک نستعین کتاب ہے، اس میں اوتھینٹک دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں، قبولیت کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات بہنوں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی سے ہر خیانت نکال دیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے گھر جا کے نا اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں، دراز کھولیں، ایک ایک چیز دیکھیں، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی، یہ میری ہے یا میں نے کسی کی چھپا کے رکھ لی، یا کوئی بھول گیا تو میں نے واپس ہی نہیں کی، ٹھیک ہے اچھا ہے بھول گیا اب ہم یوز کریں گے، مالک کو ڈھونڈا ہی نہیں۔ جو چیز آپ کی نہیں اس کو باہر نکال دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے بیگ کا جائزہ لیں، کسی اور کا پین آ گیا نکال دیں، ڈھونڈے مالک کو نہیں ملتا تب بھی اپنے اندر مت رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی سے کہتے ذرا 1 منٹ دینا میں نے سائن کرنے ہیں، پین دینا ذرا، جلدی سے سائن کیے تو کاغذ پکڑائے اور باتوں میں لگ گئے، پین بند کیا اپنے جیب میں رکھ کے گھر آ گئے۔ اب گھر آئے، بیگ کھولا، نظر آیا پین، کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو واپس کرنا چاہیے جس کا لے کے آئے ہیں۔ اگر امپاسبل ہو گیا تو اس کو فون کر کے بتائیں تو صحیح کہ یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو، یا پلیز انتظار کرو جب میں دوبارہ تم سے ملوں، تمہاری چیز میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، جب تم ملو گے میں دے دوں گی۔ نیت کر لیں، کسی کی چیز سے نظر اٹھا لیں، کسی کی چیز نہیں چاہیے ہمیں، اللہ ہمیں اپنی جناب سے دے۔ خیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے دے، اور لوگوں کے مالوں کی ہرس، کسی کی چیز کی ہرس اور لالچ ہمارے دل سے نکال دے، یا اس کو کسی بھی طرح چھپا کے آگے پیچھے کر کے گول کر کے ہمیں اس کو اپنے لیے لے لیں اس کی مرضی کے بغیر۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں سے خیانت تو سمجھ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی عہدہ دیتے تھے، جو عاملوں کے واقعات نہیں پڑھے آپ نے، عامل بنایا، گورنر بنایا، ذمہ داری دی، آپ نے کام پہ بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیچ میں سے کوئی چیز رکھ لی، تو یہ اس دور میں خیانت ہے۔ آج کیا خیانت کی قسم ہو سکتی ہے کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپانا، یا اس کو صحیح طور پر اس کی بات نہ سمجھانا۔ علمی خیانتیں بھی ہوتی ہیں، چیز کسی نے لکھی ہے، نام اپنا لگا کے چھاپ دینا، مارا نا حق کسی کا، کسی کی محنت کے اوپر اپنا نام لگا دینا، ایسے کرتے ہیں لوگ۔ تو انسان جب ہر ایک کو اس کا حق دے دیتا ہے نا، دل اتنا اطمینان اور راحت میں آ جاتا ہے، نہ اس پہ کوئی کالا داغ ہوتا ہے، نہ وہ گلے ہوئے سیب کی طرح ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کھرا ہے، معاملے میں اللہ کے ساتھ کھرا ہے۔ ایسا ہی شخص مومن ہے۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، صبر سے سننا قبول فرمائے، اور
اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے عمل کو اس کے مطابق کر دے جو ہم نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عزت ہر چیز میں برکت اور آپ کو عافیت سے نوازے.